وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ملت ابراہیمی کے نوجوان ساتھیوں، سلسلہ چل رہا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کی پاک زندگی کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر ان کو انعامات سے نوازا اور کتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ان کو بنایا، اور ان کی حکومت ہر طرح کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ اتنا بڑا نبی اتنا بڑا بادشاہ جو اس زمین پر نظام عدل کو قائم کیے ہوئے تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام جاری و ساری کیے ہوئے تھے۔ گزشتہ جمعہ میں بتلایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گزر جب وادی نمل پر ہوا، یعنی چیونٹیوں کے میدان میں ہوا، تو چیونٹی نے تمام چیونٹیوں سے کہا کہ تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی اس بات کو سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس کی بات سنے تو سیدنا سلیمان علیہ السلام مسکرائے، ہنس پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی صلاحیت سے نوازا ہے، اور اس چیونٹی کے اندر کتنا درد ہے اپنے مخلوق کے بارے میں، اپنے ہم نشینوں کے بارے میں۔ اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بطور شکر کے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں، جو تو نے مجھے نعمت دی ہے میں اس پر تیرا شکر کروں، یہ مجھے توفیق دے۔ جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنے والدین کو شامل کیا۔ یہاں سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر نیک عمل میں والدین کو یاد رکھے، وہ حیات ہوں یا دنیا سے گزر گئے ہوں، زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اور نیک اعمال میں ان کو شریک رکھیں، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور نیک اعمال میں ان کو شریک۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے والدین کو بنایا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد رب کہنے کا مجازن حق صرف و صرف والدین کو دیا، ورنہ دنیا میں کسی کو رب نہیں کہہ سکتے خدا وحدہ لا شریک کے علاوہ۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو لوتھڑے سے بناتا ہے اور دنیا میں لے کر آ جاتا ہے، بچپن سے جوانی دیتا ہے اور جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے موت اور موت سے
قبر اور قبر سے حشر، تو یہ ایک نظام ہے، اس نظام کو چلانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے کو پالتے ہیں، اسے کھانا سکھاتے ہیں، پینا سکھاتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے بڑا ہو جاتا ہے گھر دیتے ہیں، اس سے بڑا ہو جاتا ہے نکاح کر دیتے ہیں، تو رفتہ 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 اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی مخلوق یا کسی بھی انسان کو رب کہنے کا حق نہیں ہے سوائے وحدہ لا شریک کے یا مجازن والدین کے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، پروردگار مجھے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ یاد رکھو، نعمت کا مل جانا کمال نہیں ہے، نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل جانا کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر میرا شکر کرو گے، جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے اس میں اگر اس کی قدردانی کرو گے تو میں تمہیں اس نعمت کو بڑھا کر دوں گا اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو پتہ لگا نعمت کا مل جانا کمال نہیں ہے، بلکہ نعمت پر شکر کرنے کی توفیق مل جانا بڑا کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نعمت کی بقا شکر پر ہے۔ اگر انسان شکر کرتا رہے گا تو وہ نعمت باقی بھی رہے گی اور بڑھتی بھی رہے گی، اور اگر شکر نہیں کرے گا تو وہ نعمت گھٹتی رہے گی اور ایک دن وہ سلب کر لی جائے گی، چھین لی جائے گی، ختم کر لی جائے گی۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنے والدین کو شامل کیا۔ یہاں سے یہ پیغام ملا ہم کو کہ ہر عمل کے اندر، ہر نیک عمل کے اندر، والدین زندہ ہو یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں اور خیر کے عمل میں یاد کریں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے اس واقعے سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام چونکہ ایک بہت بڑے نبی، جلیل القدر نبی ہیں اور بہت بڑے بادشاہ ہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم ایسے لوگوں کو اتنی بڑی سلطنت دی ہے جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والے، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کی تو ذات وہ ہے کہ جنہوں نے انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنوں پر، شیطانوں پر، یعنی پریاں جو ہوتی ہیں ان پر حکومت کی ہے، آگ پر اور پانی اور ہوا پر حکومت کرنے والے، چرند پرند پر اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے سفر میں جاری و ساری تھے، تو کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام ہر پرندے کی زبان سمجھتے بھی تھے اور ان سے بات بھی کرتے تھے، اس لیے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوق میں ایک پرندہ اپنے لیے چنا ہوا تھا، منتخب کیا ہوا تھا۔ وہ کس کام کے لیے؟ اس کا ایک کام تھا جو خفیہ راز جو ہوتے ہیں، ایجنٹ جو ہوتے ہیں، تو وہ ایجنٹ کا کام دیا کرتا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ کیا اور دوسرا کیا کام تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام چونکہ اپنے لشکر کے ساتھ انسانوں اور جناتوں اور درند اور چرند پرند کے ساتھ چلا کرتے تھے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام جس جگہ ٹھہرنا چاہتے تھے اس سے پہلے اس پرندے کو حکم دیتے کہ وہ جا کر کے وہاں دیکھے کہ وہاں پانی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بصیرت اس کو دی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں میں اتنا بڑا نور رکھا ہوا تھا، اتنی طاقت اس کو دی ہوئی تھی کہ آسمانوں کی ہوا میں پرواز کرنے والا پرندہ زمین کی 100 فٹ نیچے تک پانی کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بہترین کرشمہ ہے، جس پرندے کا نام ہدہد ہے۔ اس پرندے کا نام ہدہد ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو اپنے اس کام کے لیے منتخب کر رکھا تھا کہ اب میرے سفر سے پہلے وہ پہنچ کر وہاں پتہ لگا لیا کرتا تھا کہ دور دور تک پانی کا انتظام ہے یا نہیں، تاکہ جب قافلہ ٹھہرے تو وہاں پر پانی کے انتظام کے ساتھ ساتھ آدمی وضو کر کے نماز ادا کر سکیں۔ یہ کام کیا کرتا تھا۔ دیکھ تو سفر کا جاری تھا، دیکھتے کیا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے تمام انسانوں اور جناتوں اور درند اور پرند کی طرف نظر دوڑائی، تو دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر یہ پرندہ غائب تھا۔ کون؟ ہدہد پرندہ غائب تھا۔
تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا، غصہ آیا، کہنے لگے کہ کیا ہوا کہ مجھے پرند ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں گیا ہے، یہ کہاں چلا گیا ہے؟ قرآن اس کو یوں اپنے ایک لفظ میں بیان کرتا ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ فرمایا کہ جب وہ پرندہ غائب ہو گیا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے وہ ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، کیا وہ غائب ہو گیا ہے؟ اور سنو، اگر وہ پرندہ غائب ہو گیا ہے اور وہ میری اجازت کے بغیر چلا گیا ہے تو سنو، اگر جب وہ آئے گا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین، کہ وہ میرے پاس آئے، میں اس کو کیا کروں گا، سخت سزا دوں گا، یا میں اسے قتل کر دوں گا، یا وہ میرے پاس ایسا عذر لے کر آئے جو قابل قبول ہو، جو عقل میں آنے والی بات ہو، ایسا عذر لے کر آئے، ایسی بات لے کر آئے کہ جس وجہ سے وہ میرے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جلال کے ساتھ، اپنے غصے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے مخلوق وہاں پر، نوع انسانی موجود ہے، جنات موجود ہے، درند چرند پرند سارے موجود ہیں، لیکن اگر موجود نہیں ہے تو ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہ کچھ دیر ہوئی کہ دیکھتے کیا ہے، لوگوں نے آواز شور کر دی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو، اے پیغمبر خدا، وہ ہدہد پرندہ آ رہا ہے۔ فرمایا کہ آنے دو اس کو، پوچھا جائے گا اس سے۔ پرندہ آیا، ہدہد آیا، اللہ کے رسول یعنی سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہاں تھے تم، بولو۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ، تو پرندہ کہہ اٹھا، اے پیغمبر خدا، اے پیغمبر خدا، میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آ رہا ہوں، میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آ رہا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین۔ کیوں؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا او لیأتینی بسلطان مبین، سلطان مبین بالکل مضبوط ٹھوس دلیل لے کر آئے گا تو معاف کروں گا، ورنہ او لأذبحنہ، یا تو اسے میں ذبح کر دوں گا یا پھر سخت سزا دوں گا۔ اسی لیے یوسف ہدہد پرندے نے کیا کہا کہ بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ یقین، میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو مستحکم ہے، مضبوط ہے، جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پرندے نے اپنا عذر پیش کر دیا۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کہاں تھے، کیا خبر ہے؟ پرندہ کہنے لگا اے پیغمبر خدا، انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں چلا جا رہا تھا پانی کی تلاش میں، تو میں ایسے ملک میں پہنچا کہ جہاں پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، ایک عورت ہے اور پورے ملک پر حکومت کر رہی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھائی حکومت کر رہی ہے، تجھے کیا پریشانی ہوئی ہے؟ ان دنیا کے اندر مرد بھی حکومت کر رہے ہیں، انسان عورت بھی۔ فرمایا یا نبی اللہ، یہ حیرت کی بات نہیں ہے، یہ تکلیف کی بات نہیں ہے، تکلیف کی بات یہ ہے کہ بتاؤ کیا ہے۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء، کہ وہ عورت بادشاہت کر رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو اور ملک والوں کو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، انہیں ہر طرح کی فراوانی حاصل ہے، ان کے یہاں پر ہر طرح کے باغ موجود ہے اور ہر طرح کی خوشحالیاں موجود ہے، اتنی ان کے پاس نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ملک کو سر سبز و شاداب کیا ہوا ہے، اتنی ساری اللہ کی نعمتیں وہ رکھنے کے باوجود اور تو اور ولہا عرش عظیم، اس عورت کے پاس جو وہاں کی حکومت کر رہی ہے، بادشاہ جو ہے، اس عورت کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے جو تخت شہنشاہی ہے، وہ اتنا بڑا تخت ہے۔ فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وہ اتنا بڑا تخت ہے کہ اس کے جو پائے ہیں وہ سونے اور ہیرے سے جڑے ہوئے ہیں، اتنے بڑے تخت پر بادشاہت کر رہی ہے۔ فرمایا تو پھر کیا پریشانی والی بات ہے، وہ بادشاہت کر رہی ہے، کرنے دو۔ فرمایا نہیں نہیں یا نبی اللہ، یہ پیغام نہیں ہے، پیغام یہ ہے کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے اللہ کے بندو،
اے اللہ کے ماننے والو، ذرا قرآن اٹھا کر کبھی کبھی پڑھ لیا کرو، سن لیا کرو قرآن کیا کہہ رہا ہے تمہیں۔ ایک پرندہ جس میں عقل نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک جانور ہے جسے اتنی عقل نہیں ہوتی جو جتنی عقل انسان میں ہوتی ہے، اس کے باوجود پرندہ حیران ہو رہا ہے اس عمل کو دیکھ کر، اور اگر ہمیں وہ دیکھ لیتا تو وہ حیرانی سے مر جاتا، حیرانی سے مر جاتا۔ کیا دیکھا اس نے، کیا ایسا عمل تھا، کیا ایسا برا عمل وہ کر رہے تھے۔ وہ کہنے لگا پرندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سب کچھ نعمتیں دی ہیں ان کو، اتنا سب کچھ دیا ہے، خوشحالی دی ہے، اس کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پروردگار کا شکر ادا کرتے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس پروردگار کے سامنے سر بسجود ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی نعمتوں میں پڑھ کر، اپنے خوشحالیوں میں پڑھ کر اس رب کو بھلا دیا ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ اے نبی خدا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ عورت بھی جو بادشاہت کر رہی ہے، اور وہ وہاں کے لوگ، اس کی پوری قوم سورج کی پرستش کر رہی ہے، سورج کو سجدہ کر رہی ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے، سورج کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر۔ کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا یہ دیکھ کر کے کہ اللہ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اس رب کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کے سامنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ پرندہ ہے، انسان نہیں ہے، لیکن حیران اتنا ہے کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں رب کو چھوڑ کر سورج کو، اور سورج تو پھر بھی ایک چیز ہے جس کے اندر حرارت ہے، گرمی ہے، شدت ہے، نور ہے، ایک عقل میں آنے والی چیز ہے، لیکن پرندہ، ہدہد پرندہ حیران ہے کہ یہ اس پروردگار کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، اگر وہ پرندہ مجھے اور آپ کو دیکھ لیتے کہ رب پروردگار کو چھوڑ کر پتھر کو پوجا کر رہے ہیں، مٹی کے اندر دھسے ہوئے سالوں سے مردوں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ حیرانی سے مر جاتا۔ جی ہے کہ نہیں؟ سورج میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا، نور ہے، اس کا گرمی ہے، اور مٹی میں کیا ہے، پتھر میں کیا ہے، پیڑ اور درخت کو پوجنے والوں اس میں کیا ہے؟ عقل ماری گئی ہے۔ ہاں، جو ہزاروں سال پہلے قبر میں جا چکے ان کی قبروں پہ سجدہ کرنے والوں ہے کیا اس کی مٹی میں؟ وہ پرندہ اس بات سے حیران ہو گیا کہ یہ رب کو چھوڑ کر سجدہ کر رہے ہیں جس میں کوئی عقل نہیں ہے۔ میں اور آپ عقل رکھنے کے باوجود حیران تو کیا ہوتے ہیں، شرمندہ بھی نہیں ہے اس عمل پر کہ ہم رب کو چھوڑ کر دوسروں سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم۔ اور ایسے نہیں، ہدہد پرندے کا افسوس اور حیرانی دیکھو کتنی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عمل ان کے شیطان نے ان کو مزین کر کے پیش کیا ہوا ہے، یعنی وہ خوش ہو رہے ہیں اس عمل کو کرنے میں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، جیسا کہ آج کل لوگ کرتے ہیں۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم۔ لوگوں سنو ذرا، شراب پینے والا کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں شراب پی رہا ہوں کیونکہ عبادت ہے، شراب پینے کو عبادت نہیں سمجھتا۔ جوا کھیلنے والا، سٹا کھیلنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں اس لیے کھیل رہا ہوں، یہ بولو بھائی عبادت ہے۔ گناہ کرنے والا گناہ کو ثواب نہیں سمجھ رہا، وہ شرک کرنے والا اس کو ثواب سمجھ رہا ہے، عبادت سمجھ رہا ہے۔ وہ رب کو چھوڑ کر دوسری چیز کو سجدہ کرنے کو عبادت سمجھ رہا ہے، ثواب سمجھ رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی شرابی یہ نہیں کہتا کہ شراب پینا عبادت ہے، کہتا ہے؟ جوا کھیلنے والا کہتا ہے؟ نہیں۔ جب یہ گناہ، جو سب سے بڑا گناہ شرک ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ یہ عبادت ہے، جو دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان نے ان کو یہ کام کرنے پر آمادہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ ہے، جیسا کہ پیروں پر جا کر سجدہ کرنے والے کہتے ہیں کہ کچھ تو ہے اس میں، سمجھ رہے؟ اس کی مٹی میں کچھ تو ہے۔
کچھ تو ہے، یہ ہے شیطانی حملہ، یہ ہے انسان کو توحید سے ہٹانے کا راستہ۔ عبادت صرف و صرف وحدہ لا شریک کی ہے، اس کے سوا کسی سے دعا مانگنا، کسی سے مدد مانگنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ پروردگار عالم اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ ہدہد پرندہ حیران ہو گیا، اے پیغمبر خدا میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میں یہ حیران ہوں دیکھ کر کہ اللہ کی اتنی نعمتوں سے مستفیض پھر اس کی نعمتوں کی ناقدری کر کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یسجدون للشمس من دون اللہ وزین لهم الشیطان فصدهم عن السبیل، اور یہ کام کر رہے ہیں، شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روکا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، یہاں دیکھو دماغ کہاں لگا رہے ہیں کہ مانتے ہم خدا کو ہے، سجدہ اس کو کریں گے، اس کے پاس بھی کچھ تبرک ہے، یہ ہے فصدہم عن السبیل، اللہ کے راستے سے رک جانا۔ ہر انسان اس کا گواہ ہے، اس کو کوئی دوسرا آدمی نہیں کہتا کہ چل پیر پہ جا کے سجدہ کر لے، کوئی نہیں کہتا، انسان کا دل خود اس طرف مائل ہوتا ہے، شیطان اس کو یہی سکھاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے، یہ لاکھوں لوگ پاگل نہیں ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سنو، اگر قبر کے اندر پڑے ہوئے انسان میں مٹی چھونے سے تمہیں برکت ملتی ہے اور تم کہتے کہ کچھ تو ہے، تو سنو، گائے کا پیشاب پینے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ گائے کے پیشاب کے اندر کچھ تو ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پتھروں کو سجدہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے، اس میں طاقت ہے، وہ پتھروں کی مورتی بنا کر کہتے ہیں یہ لکشمی دیوی ہے، اس سے مجھے دولت ملتی ہے، یہ دوسری دیوی ہے، اس سے میرے گھر میں برسات ہوتی ہے، پانی نہیں آتا تو پانی کے لیے دعا مانگتا ہوں، پانی اور ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ لوگوں مجھ سے جس طرح کا گمان کرو گے میں اسی طرح تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اگر میری قدرت کو پتھر کے اندر دیکھو گے تو میں تمہیں پتھر سے ہی دوں گا، تمہارا یقین وہی بنے گا، لیکن خداوند وحدہ لا شریک کہتا ہے کہ دینے والا میں ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہاں، گائے کے پیشاب میں کچھ نہیں ہے، لیکن اگر یقین پیشاب پر کر لیا تو پروردگار عالم کی قدرت کا کرشمہ پیشاب کے اندر بھی نظر آئے گا۔ یہ ہے وہ قبر کے اندر پڑے ہوئے لوگوں کے اندر برکتیں کہ کچھ تو ہے۔ کیوں؟ ان چیزوں نے انسانوں کو، مسلمانوں کو فصدہم عن السبیل، اللہ کے راستے سے روک دیا ہے۔ کیوں؟ اور رکنے سے کیا ہو گیا؟ فہم لا یہتدون، وہ ہدایت یافتہ نہیں رہے، اپنے آپ کو سمجھ رہے کہ ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ در حقیقت ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ حیران ہو کر پرندہ کہہ رہا ہے، وہ سجدہ اس کو ہونا چاہیے، اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، سجدہ کرنے والی ذات تو وہ ہے جو زمین و آسمان کے اندر جس کا نور پھیلا ہوا ہے، وہ سجدہ کرنے کے قابل ہے۔ سجدہ کرنے کے قابل وہ ہے جس کا عرش، جو عرش عظیم ہے، جو اس کا مالک ہے، اس سے سجدہ کرنا چاہیے۔ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، بات تو تیری صحیح ہے لیکن یہ ہم دیکھیں گے کہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تو نے یہ پورا پروگرام سیٹ کر لیا ہو، پوری بات دماغ میں فٹ کر کے آیا ہو کہ یہ بتاؤں گا اس طرح کی بات۔ تو سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جوش میں آ کر بات کو گھما دیں گے اور مجھے معاف کر دیں گے، کیا فرمایا کہ نہیں، سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم دیکھیں گے کہ تو جھوٹا ہے کہ سچا ہے۔ ایک بات سنو،
سامنے کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو، مجرم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جب تک جرم ثابت نہ ہو اسے مجرم کہنا بھی جائز نہیں۔ دماغ میں ڈالو، جب تک تمہیں کسی شرابی کی شراب پینے کا ثبوت نہ ملے اسے شرابی کہنا بھی جائز۔ اور میرے بھائی ذرا سا کوئی بتا دے فلاں آدمی ایسا ہے، اس نے ایک بات بتائی، تم 10 بتاؤ گے اس میں ملا کر کے۔ یہ ہمارا مذہب بن چکا ہے، ہمارا کلچر بن چکا ہے۔ ایک انسان کے اندر ایک خرابی نکل جائے، 10 خرابی ہم اپنی طرف سے اس میں جوائنٹ کر دیتے ہیں، ایڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب لوگوں نے ایک کی دو لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو، ہر فاسق کی خبر پر تصدیق نہ کرو، کوئی بھی آئے تمہیں کوئی بات بتا دے اسی کی بات مان لو، نہیں، فتبینوا، پہلے اس کی ڈیٹیل تلاش کرو، تفصیل میں جاؤ، ثبوت تلاش کرو، ثبوت مل جائے اس کے بعد کسی چیز کا حکم لگاؤ۔